سال 2008 جمہوریت کی بحالی کا سال یا پھر منظم انداز میں ریاست کو یرغمال بنانے کا سال، آئینی اصلاحات کا سال یا پھر ریاستی اداروں کو بے بس اور مفلوج بنانے کا سال۔ 2008 تا 2018 پاکستان کی تاریک ترین دہائی جو پاکستان کو آگے لے جانے کے بجائے پیچھے لے گئے۔ This is decade of darkness۔ 2008 سے 2018 تک میں اس کو ڈیکیڈ آف ڈارکنس کہتا ہوں، سب سے برا وقت ہے۔ 2008 سے 2018 تک پاکستان کی تاریک ترین دہائی کے اوراق پلٹیں تو اس عرصے میں کرپشن اور سیاست ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بنا دیے گئے۔ کرپشن کے قومی، سیاسی، انتظامی، عدالتی، کاروباری اور تجارتی نظام میں نفوذ کے ذریعے اسے قومی مزاج کا حصہ بنا دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ کرپشن ہوتی ہے، پیسے کھائے جاتے ہیں اور کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں، جیسے زبان زدے عام فکروں کی گونج سنائی دینے لگی۔ کھاتا تو ہے پر لگاتا بھی ہے، تو میرے خیال میں لوگ جو ہیں ہماری جس طرح کا معاشرہ ہے وہ جو ہے وہ اسی اس پہ چلتا ہے۔ کرپشن ہوتی ہے، پیسے کھائے جاتے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے نااہل اور کرپٹ حکمرانوں نے قومی احتساب کے اداروں کو مفلوج بنا کر قومی خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا۔ آغاز کرتے ہیں کرپشن کے بے تاج بادشاہ آصف علی زرداری سے، جنہوں نے رشوت خوری کی شہرت کی وجہ سے مسٹر 10% کا خطاب پایا۔ یہ مسٹر 10% ہے، یہ بدماش ہے، یہ بی بی کا اصل قاتل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہاں یہ you are not, this is not the first time you're listening to this narrative. Even on my face پہلی دفعہ منی لانڈرنگ کیس 2015 میں پہلی دفعہ اس وقت سامنے آیا جب مرکزی بینک کی جانب سے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کو مشکوک ترسیلات کی رپورٹ یعنی STRs بھیجی گئیں۔ FIA نے ایک اکاؤنٹ سے جو A1 انٹرنیشنل کے نام سے موجود تھا مشکوک منتقلی کا مقدمہ درج کیا، جس کے بعد کئی جعلی اکاؤنٹ سامنے آئے۔ کچھ اس کے اندر ایسے شواہد ہیں جس کے اوپر ہمیں دستخط نظر آتے ہیں، کہیں فریال تالپور کے نام سے اوپر کوئی پراپرٹیز لی گئی ہیں اور کہیں ہمیں کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں لائک ایک پاک لین کے نام سے ایک فرم ہے، اس کے اوپر آصف علی زرداری کے اپنے سگنیچرز ہیں۔ اومنی گروپ کے ساتھ جو ان کی کہانی ہے وہ عجیب و غریب ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک شخص اتنے سال 10 سال کی کہانی ہے اور اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہے، 43 بلین روپیز کی۔ سپریم کورٹ نے آصف علی زرداری اور اومنی گروپ کو مبینہ طور پر جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے اربوں روپے کی کرپشن کا ذمہ دار قرار دیا۔ ذرائع کے مطابق اسلم مسعود نے بیان میں آصف علی زرداری پر بڑے بڑے الزامات لگا دیے ہیں۔ اسلم مسعود نے اعترافی بیان میں آصف زرداری کو منی لانڈرنگ نیٹ ورک کا سرپرست قرار دے دیا ہے۔ آصف زرداری نے حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے کالا دھن سفید کیا۔ آصف علی زرداری نے منی لانڈرنگ کرنے والے ایجنٹس کا نیٹ ورک اس پورے ملک میں پھیلا رکھا ہے۔ آصف زرداری نے تفتیشی ٹیم کے سامنے موقف اختیار کیا کہ 2008 سے وہ کسی کاروباری سرگرمی میں شامل نہیں رہے اور صدر مملکت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد انہوں نے خود کو تمام کاروباری اور تجارتی سرگرمیوں سے الگ کر لیا تھا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب آصف علی زرداری صدر مملکت تھے، جبکہ در حقیقت A1 انٹرنیشنل اور عمیر ایسوسی ایٹ سے 4.5 ارب روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی۔ ان اکاؤنٹس کے ساتھ زرداری گروپ اور پارتھینین کمپنیوں کی ٹرانزیکشنز اس جھوٹے موقف کے بالکل منافی ہیں۔ ایسی منتقلی یا انتظامات جو جعلی نام پر کی جائیں یا ملکیت کا مالک منتقلی سے آگاہ نہ ہو، بے نامی کھاتا کہلاتا ہے۔ نیب نے آصف علی زرداری پر 8 ارب روپے سے زائد کی کک بیکس لینے کا الزام عائد کیا ہے اور مشتاق احمد نامی شخص کو ان کے مبینہ فرنٹ مین کے طور پر نامزد کیا ہے۔ نیب کے مطابق مشتاق احمد کے اکاؤنٹ میں ہونے والی ٹرانزیکشنز ان کی مالی حیثیت یعنی ذرائع آمدنی سے مطابقت نہیں رکھتی۔ مشتاق احمد کے مشترکہ بینک اکاؤنٹ سے کلفٹن کراچی میں ایک گھر کی خریداری کے لیے 15 کروڑ روپے کی ادائیگی کی گئی۔ بعد میں یہ گھر آصف علی زرداری کے نام پر منتقل ہو گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملزم مشتاق احمد مشترکہ بینک اکاؤنٹ میں آصف علی زرداری کا بے نامی دار تھا۔ ان کھاتوں سے مستفید ہونے والوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری، ان کی ہمشیرہ فریال تالپور اور فرزند بلاول بھٹو شامل ہیں۔ ٹیکس ادائیگی سے بچنے کے لیے حقیقی اثاثے چھپانے کے لیے بنائے جانے والے یہ بے نامی کھاتے بزنس
منتقلیوں کے لیے رقم گھمانے کے لیے بھی استعمال کیے گئے۔ نیب کے مطابق FIA کی تحقیقات میں حسین لوائی اور ان کے ساتھی طلحہ رضا پر 29 جعلی بینک اکاؤنٹس کھولنے میں معاونت کرنے کا الزام ہے، جن کے ذریعے مبینہ طور پر آصف زرداری سمیت 13 کمپنیوں کو اربوں روپے کی مشکوک منتقلی کی گئی۔ منی لانڈرنگ کا الزام، آصف زرداری کے ایک اور دستے راست گرفتار، 25 ارب روپے کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کیس۔ FIA نے نجی بینک کے سربراہ حسن لوائی کو دفتر طلب کر لیا، تحقیقات کے دوران اطمینان بخش جواب نہ دینے پر گرفتار۔ FIA کے مطابق 10 ماہ کی قلیل مدت میں مبینہ طور پر 4.5 ارب روپے اس اکاؤنٹ میں جمع ہوئے اور دیگر اکاؤنٹس میں ان کی منتقلی کی گئی۔ FIA نے اپنی تحقیقات میں 4 ارب 14 کروڑ کی مزید مشکوک منتقلی کی نشاندہی کی، جس سے مبینہ طور پر مستفید ہونے والوں میں آصف علی زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور کا گروپ اور آصف زرداری کے قریبی دوست انور مجید شامل ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اکاؤنٹ سے اربوں روپے کی غیر قانونی منتقلی پر آصف زرداری اور فریال تالپور کو FIA نے کل طلب کر لیا ہے۔ 35 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کیس میں آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی انور مجید کے بلو وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ FIA کی جانب سے دائر کی گئی FIR کے مطابق زرداری گروپ کو، جس کے مالک آصف زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور اور دیگر ہیں، 1 کروڑ کی منتقلی ہوئی۔ ان بے نامی اکاؤنٹس کی وجہ سے پاکستان کو FATF کے سامنے شدید خفت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ 2017 میں سندھ میں گنے کے کاشتکاروں اور شوگر مل مالکان میں کشیدگی کے وقت بھی آصف زرداری کے قریبی ساتھی انور مجید کا نام سامنے آیا۔ سندھ میں شوگر ملز کی اکثریت کے مالک انور مجید ہیں، جبکہ آصف علی زرداری کا گروپ بھی بعض ملز کا مالک ہے۔ کاشتکاروں کا الزام تھا کہ حکومت مل مالکان کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ کسان نے 5 ایکڑ پر گنے کی تیار فصل کو خود ہی آگ لگا دی۔ کسان گنے کا ریٹ کم دینے اور سابقہ ادائیگیاں نہ دینے پر دل برداشتہ تھا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے جب صنعتوں کو مالی مراعات فراہم کی تو 50% صنعتیں جعلی بینک اکاؤنٹس مقدمے کے اہم ملزم انور مجید کی تھیں۔ پنجاب فارسٹ لینڈ کی زمین کو CDA نے غیر قانونی طور پر پارک لین اسٹیٹ کو ٹرانسفر کیا۔ سابق صدر پر الزام ہے کہ انہوں نے جب وہ ملک کے صدر تھے، آصف زرداری نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے پارک لینڈ کمپنی کو فائدہ پہنچایا۔ پارک لینڈ کمپنی میں سابق صدر 25% حصص کے مالک ہیں اور 25% حصص بلاول بھٹو زرداری کے بھی ہیں۔ 2016 میں پاناما پیپرز میں آف شور کمپنیوں کے ذریعے چھپائے گئے اثاثوں کا انکشاف ہوا۔ بات چلی نکلی ہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ضرور ہونا چاہیے۔ ان دستاویزات میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے بچوں کی بیرون ملک آف شور کمپنیاں اور لندن کے مہنگے ترین علاقے مے فیئر میں ایون فیلڈ فلیٹ سامنے آئے۔ نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز برطانیہ میں مزید 5 کمپنیوں کے مالک نکلے ہیں۔ حسن نواز کی ملکیت 5 کمپنیاں ایون فیلڈ ہاؤس کے پتے پر رجسٹر ہیں۔ سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ شریف فیملی کے دعووں میں تضاد سامنے آیا ہے۔ رپورٹ میں مریم صفدر کو ایون فیلڈ کے 4 فلیٹس کی بینیفیشری بھی ثابت کر دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق مریم نواز نے JIT میں جعلی دستاویزات جمع کرائی ہیں۔ اس حوالے سے JIT کی تحقیقاتی رپورٹ کی روشنی میں سپریم کورٹ نے نواز شریف کو تا حیات نااہل قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ وزیر اعظم صادق اور امین نہیں رہے۔ تاریخی فیصلے میں وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ العزیزیہ اسٹیل مل سعودی عرب میں 2001 میں جلا وطنی کے دوران نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز نے قائم کی، جس کے بعد 2005 میں ہل میٹل کمپنی قائم کی گئی۔ ہل میٹلز اسٹیبلشمنٹ کی مزید بڑی ادائیگیوں کا ریکارڈ بھی حاصل کر لیا گیا ہے۔ ملزمان نواز شریف، حسین نواز اور دیگر کے اکاؤنٹس میں ہل میٹلز اسٹیبلشمنٹ کی ادائیگیوں کی ٹرانزیکشنز کی گئی۔ اسٹیل ملز اور ہل میٹل کے اصل مالک نواز شریف تھے، جبکہ JIT نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ نواز شریف نے ہل میٹل کمپنی سے بطور کمپنی عہدیدار تنخواہ بھی حاصل کی اور بطور تحفہ 97% فوائد حاصل کیے۔ کمپنی کے نام سے اقامہ بھی ان کے پاس موجود تھا۔ شریف خاندان کے مطابق العزیزیہ اسٹیل ملز قطری سرمایہ کاری سے خریدی گئی۔ یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے۔
हसन नवाज को कारोबार के लिए सरमाया भी कतरी शहजादे ने फराहम किया, जिसकी बुनियाद पर फ्लैगशिप कंपनी बनाई गई। तमाम जायदादें बच्चों के नाम हैं। नवाज शरीफ का इन जायदादों से कोई ताल्लुक नहीं है। दो तजादात पर मबनी कतरी खतूत के जरिए अदालत में ये साबित करने की कोशिश की गई कि कैसे कतरी शाही खानदान से मिलकर 1980 में गल्फ स्टील मिल्स खरीदी गई। अमजद परवेज की जानिब से ये कहा गया कि कल जो खत पेश किया गया था और आज जो खत पेश किया गया है, दोनों एक ही खत नहीं है और ये उसकी असल कॉपी नहीं है। यही सरमायाकारी बाद में लंदन में जायदाद की खरीदारी और दीगर बैरून मुल्क कारोबार के लिए इस्तेमाल की गई। इस दावे के बरक्स वजीर आजम नवाज शरीफ, हसन नवाज, हुसैन नवाज और मरियम सफदर JIT के सामने कतरी खत के साबका मवाद की तौसीक के लिए सबूत, रिकॉर्ड या शहादत पेश करने में नाकाम रहे और कोई मनी ट्रेल साबित ना कर सके। नैब तहकीकात के मुताबिक नवाज शरीफ ने अपनी वजारत आला और वजारत उज़्मा के दौरान हसन और हुसैन नवाज के नाम बेनामी जायदादें बनाई। इसी जुर्म की पादाश में नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत ने 7 साल कैद, 10 साल के लिए कोई भी अवामी ओहदा रखने पर पाबंदी, तकरीबन $4.25 अरब के जुर्माने का तारीखी फैसला सुनाया। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ मुजरिम करार पाए हैं और 10 साल की सजा सुना दी गई है नवाज शरीफ को। नैब तहकीकात के मुताबिक वजीर आला शहबाज शरीफ के असासों में 10 साल के दौरान 70 गुना इजाफा हुआ। सलमान शहबाज के असासों में 1000 गुना इजाफा, जबकि हमजा शहबाज के असासे भी कई गुना बढ़ गए। अवाम गरीब, नुमाइंदे अमीर, खादिम आला बहुत ही आला। हुदैबिया पेपर समेत 5 मिल्स में शेयर होल्डर, बेटे हमजा शहबाज के नाम 155 कनाल अराजी, 21 मुख्तलिफ मिल्स के शेयर होल्डर। टीटीज की रकम से 32-33 कंपनियां बनाई गईं, जिनसे कारोबार का एम्पायर खड़ा किया गया। मासूम लोगों का नाम इस्तेमाल करके टीटी अकाउंट्स में डाली गई और यूं अरबों रुपए गरीब आवाम का पैसा जाती कारोबार में झोंका जाता रहा। नैब ने हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासों में ठोस शवाहिद हासिल कर लिए हैं। दुबई की 4 कंपनियां जो बेगम नुसरत और सलमान शहबाज के अकाउंट में बजरिया टीटीज रकूम मुंतकिल करती रहीं, वही कंपनियां आसिफ जरदारी और ओमनी ग्रुप के लिए भी मनी लॉन्ड्रिंग करती रहीं। आशियाना हाउसिंग और सस्ती रोटी स्कीम जैसे मंसूबों में भी रिकॉर्ड करप्शन सामने आई। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम केस, जिसमें ताज़ा अपडेट ये है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां शहबाज शरीफ समेत 10 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। सस्ती रोटी स्कीम शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत का मेगा स्कैंडल बन गया है। अगस्त 2020 में मरियम नवाज ने अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करते हुए नैब ऑफिस पर हमला करवाया, जिसमें मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के जरिए पुलिस और नैब ऑफिस पर पथराव किया गया। नैब पेशियों और तहकीकात में अदम ताउन के जरिए एहतसाबी अमल में मुसलसल रोड़े अटकाए गए ताकि रियासती इदारों के गैर फाल होने के मफरूजे को तक़वियत दी जा सके। नैब ऑफिस के करीब पहुंची हैं तो नवाज लीग के कारकुनों ने पथराव किया है पुलिस वैन पर और रुकावटें तोड़ दी हैं। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की है। हाल ही में FATF से मुतल्लिक कानून साजी के मौके पर मौजूदा अपोजिशन ने तहरीरी तौर पर नैब तरामीम से मुतल्लिक 34 शेखों की शक्ल में NRO का मुतालबा किया और FATF बिल की मंजूरी को NRO से मशरूत कर दिया, जैसा कि 1 अरब से कम करप्शन पर मुकदमा ना चलाया जाए, जिसका बराह रास्त फायदा रमजान शुगर मिल्स, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ को होता। एक और शिक के मुताबिक पब्लिक ऑफिस होल्डर की इंक्वायरी ही ना की जाए। इस ब्लैक मेलिंग के नतीजे में खुदा ना खास्ता पाकिस्तान अगर ब्लैक लिस्ट हो जाता तो ना सिर्फ पाकिस्तान आलमी मंजरनामे पर सिफारती तन्हाई का शिकार हो जाता, बल्कि मजीद मुआशी बदहाली, इसके नतीजे में होने वाली महंगाई के अलावा बैरूनी सरमायाकारी से भी हाथ धो बैठता। ब्रॉडशीट केस, जिसमें 2003 में सदर परवेज मुशर्रफ ने पीपल्स पार्टी और नून लीग की बैरून मुल्क जायदाद और बैंक अकाउंट्स की तहकीकात रुकवा कर उन्हें NRO से नवाजा था, उसका खमियाजा भी आम आवाम को भुगतना पड़ा। 4.5 अरब रुपए हर्जाने की अदायगी के अलावा पाकिस्तान को दुनिया भर में शदीद सुदकी का सामना करना पड़ा। 2000 में उस वक्त के सदर पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ
और ब्रॉडशीट के दरमियान एक मुआहदा हुआ। मुआहदे के मुताबिक ब्रॉडशीट जो भी रकम रिकवर करेगी उसमें 20% की हिस्सेदार होगी। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब के असिस्टेंट डायरेक्टर और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत रेंटल पावर प्रोजेक्ट RPP केस के तफ्तीशी अफसर कामरान फैसल की पुरस्रार मौत आज तक मुअम्मा है। मेरे जहन में ज़रा बराबर भी शुबा नहीं है कि इसमें अगर ये खुदकशी भी है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन नैब हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी के वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के खिलाफ मेगा रेंटल करप्शन केस की तहकीकाती रिपोर्ट पेश की थी। वो शदीद हुकूमती दबाव के बायस कई बार आला हुक्काम को इस तफ्तीश से अलग होने और इसे सीनियर अफसर के सुपुर्द करने की दरख्वास्त कर चुके थे। नैब ज़राए के मुताबिक तफ्तीश से अलग ना किए जाने के बायस कामरान फैसल शदीद ज़हनी दबाव का शिकार थे। रेंटल पावर केस में फैसला सुनाया था और राजा परवेज अशरफ समेत तमाम मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था, लेकिन नैब ने कोई एक्शन न लिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो राजा परवेज अशरफ को मुल्जिम बनाया, लेकिन हुकूमत ने राजा साहब को इसी दौरान वजीर आजम बना दिया। शरीफ खानदान के असासों की छानबीन के दौरान SECP के 3 अफसरों ने FIA के रूबरू चेयरमैन SECP जफर हिजाजी के दबाव पर चौधरी शुगर मिल्स के रिकॉर्ड में टेम्परिंग का एतराफ किया। उन पर चेयरमैन की जानिब से चौधरी शुगर मिल्स केस की फाइल बंद करने के लिए सख्त दबाव था और हुक्म अदूली पर उन्होंने मज़कूरा अफसरान को गिलगित बल्तिस्तान समेत दूर दराज इलाकों में तबादलों की धमकी दी थी। FIA ने जफर हिजाजी को मकामी अदालत से हिरासत में ले लिया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पैनमा केस की पहली गिरफ्तारी। जफर हिजाजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। चेयरमैन SECP जफर हिजाजी पर रिकॉर्ड टेम्परिंग का इल्जाम है। साबिक नैब चेयरमैन कमर जमान चौधरी ने न सिर्फ आसिफ अली जरदारी के मेगा करप्शन केसेस में बचाव के लिए ट्रायल के दौरान जाली दस्तावेजात फराहम की, बल्कि शरीफ फैमिली के हुदैबिया केसेस को दोबारा ना खोलने के फैसले से एहतसाबी अमल में शदीद रोड़े अटकाए। कमर जमान चौधरी साहब जो है ना, माशाल्लाह उन्होंने इनकी ख्वाहिशात पे ही सारे काम करके गए थे। मैं रिमाइंड करवा दें, दिस इज डिकेड ऑफ डार्कनेस।